السلام علیکم ناظرین، میری طرف سے آپ کو جی آیانو ست بسم اللہ خوش آمدید۔ ناظرین، علم طب میں صرف جنسی امراض کا علاج ہی نہیں بلکہ ہر قسم کے امراض کا بہت آسان علاج موجود ہے۔ اگر آپ علم طب سے واقفیت رکھتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد موجود جڑی بوٹیوں سے بہت سے امراض کا علاج کر سکتے ہیں، بلکہ اپنے کچن میں موجود مصالحہ جات سے بھی علاج کر سکتے ہیں، پھلوں اور سبزیوں سے بھی بہت سے امراض کا علاج کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہیضہ ایک متعدی اور بعض حالتوں میں مہلک مرض ہے جو ایک بیکٹیریا کے ذریعے پھیلتا ہے، گندے پانی اور ناقص خوراک کی وجہ سے پھیلتا ہے، پرانے اور باسی کھانے کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کے دوران بھی پھیلتا ہے۔ یہ دست کی بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے جس کا بروقت علاج نہ کیا جائے تو موت بھی واقع ہو سکتی ہے، بلکہ اس کا جتنی جلدی علاج ہو سکے کرنا چاہیے۔ خاص طور پر بچوں کے معاملے میں بالکل بے احتیاطی نہیں کرنی چاہیے۔ تو ناظرین، میں آج آپ کو اس موذی مرض کا ایک آسان علاج بتانے والا ہوں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے میں چھوٹی سی گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی اور مفید ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتا رہے۔ ناظرین، ہیضہ 3 مرحلوں میں ہوتا ہے۔ پہلے مرحلے میں مریض کو معمولی اسہال لگتے ہیں جن کے ساتھ قے آنے لگتی ہے، پھر حالت تیزی سے بگڑتی ہے، جلاب پتلے ہوتے چلے جاتے ہیں، جس سمے نمکیات کی کمی واقع ہو جانے کی وجہ سے مریض کے پیٹ کے عضلات اور دیگر اعضاء میں شدید اینٹھن ہونے لگتی ہے، پیٹ میں شدید درد ہوتا ہے، درجہ حرارت بڑھ جاتا ہے لیکن جلد ٹھنڈی رہتی ہے، نبض کمزور پڑ جاتی ہے، پیاس میں شدت آ جاتی ہے، اور پیاس بجھانے کے لیے مریض جب پے در پے پانی پیتا ہے تو اس کے مزید جسمانی نمکیات ضائع ہو جاتے ہیں۔ اس حالت میں مریض کو ٹھنڈا پانی بالکل نہ پلائیں، بلکہ لونگ، دار چینی اور موٹی الائچی کا قہوہ بنا کے اس میں 1-2 لیموں کا رس نچوڑ کر تھوڑا تھوڑا کر کے پلاتے رہیں۔ ہیضے کے دوسرے مرحلے میں بے حد جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے، جلد خشک ہوتی ہے اور جلد پر جھریاں پڑنا شروع ہو جاتی ہیں، آواز کمزور اور بھاری ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ اگر خوش قسمتی سے مریض 24 گھنٹے کے بعد بچ جائے تو صحت یابی کا عمل شروع ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، اس خطرناک مرض کا میں آپ کو آسان علاج بتاتا ہوں۔ اگر اللہ نہ کرے آپ کہیں ایسی جگہ ہیں جہاں آپ کے پاس نہ کوئی دوائی ہے نہ ہی کوئی ڈاکٹر موجود ہے تو اس مرض کا علاج آپ کے کچن میں موجود ہے۔ آپ نے یہ کرنا ہے کہ اگر ہو سکے تو آپ رائی سرسوں کے بیج لے لیں اور برابر وزن میں آپ سرخ مرچ خالص لے لیں۔ ان دونوں چیزوں کو برابر وزن میں لے کر کوٹ پیس کر آپ چنے کے برابر پانی کی مدد سے گولیاں بنا لیں۔ اگر شہد مل سکے تو شہد کی مدد سے گولیاں بنا لیں۔ تو ناظرین، آپ مریض کو 2 گولیاں نیم گرم پانی یا قہوے کے ساتھ دیں، 15 منٹ بعد دوسری خوراک دیں، آدھا گھنٹے بعد تیسری خوراک دیں اور 1 گھنٹے بعد چوتھی خوراک دیں۔ یاد رہے کہ مریض کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے خوراک میں بھی کمی بیشی ہو سکتی ہے اور دوائی کے وقفے میں بھی کمی یا اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، چند ہی خوراکوں میں مریض خود کو بہتر محسوس کرنے لگے گا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو رائی سرسوں نہیں ملتی تو آپ صرف سرخ مرچ کی گولیاں ہی بنا سکتے ہیں۔ ناظرین، اس حالت میں سرخ مرچ کا استعمال کسی نعمت سے کم نہیں۔ محترم ناظرین، اس نسخے کو یاد کر لیں، لکھ لیں، سنبھال لیں، یہ بہت ہی فائدہ مند چیز ہے۔ امید ہے کہ ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے یقیناً مفید رہی ہوگی۔ ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ کل آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے کسی نئی اور مفید ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔